بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ محترم ناظرین، معاشرے پر نگاہ ڈالی جائے تو ہر شخص پریشان حال دکھائی دیتا ہے۔ گھروں میں نحوستوں نے ڈیرے ڈال کر چین و سکون کو برباد کر رکھا ہے۔ پریشانی، ڈپریشن تو تقریباً ہر ایک کی بیماری بن چکی ہے۔ کاروبار میں تنگی ہوئی تو قرض کا سہارا لینا پڑا، اور جب قرض لیا تو یہ الگ وبال جان بن گیا کہ اس کی ادائیگی اب کیسے ہوگی۔ اب ادائیگی کا جب بندوبست نہ ہو سکے تو سود اور رشوت سے کام چلا کر اپنی روحانیت کا خود اپنے ہاتھوں سے قلع قمع کر دیتے ہیں، اور جب روحانی سکون کے متلاشی کو سکون میسر نہ ہو تو پھر وہ آخری راہ کا چناؤ کر لیتا ہے، یعنی خودکشی۔ خودکشی کا پھندا یہ سوچ کر چوم لیا جاتا ہے کہ یہاں چین نہیں ملا، کیا معلوم وہاں راحتیں میسر آ جائیں۔ خودکشی اسلام میں حرام ہے، اور ظاہر ہے کہ حرام کردہ احکام کو جب بندہ بخوشی گلے لگائے گا تو کیا آرام اور سکون ملے گا، بلکہ وہاں بھی بے سکونی اس کی منتظر ہوگی۔ جبکہ اللہ کریم نے قرآن حمید میں واضح ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ یعنی انسان پوری دنیا میں سکون کی تلاش بھلے کر لے لیکن اسے نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ دل کا سکون میری یاد میں ہی ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ شیطان نے اس پر غلبہ پایا اور اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ اللہ کے ذکر سے دل کو پھیر کر شیطان انسان کو گناہوں سے ایسا کھلاتا ہے جیسا کہ بچے گیند کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں۔ لفظ ذکر عربی زبان کا لفظ ہے، اور ذکر دو طرح سے کیا جاتا ہے۔ ایک لسانی ذکر جس میں باقاعدہ زبان سے ادا کیا جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے، اور ایک قلبی ذکر جو دل میں ہوتا ہے اور ساتھ بیٹھا شخص بھی اس کی آواز نہیں سن سکتا۔ یہ ذکر خفی کہلاتا ہے، اور ذکر کی تو اتنی فضیلت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے۔ آج تک جتنے اولیاء اللہ گزرے، ان کا کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جو یاد خدا سے غافل ہو۔ ہر گھڑی اللہ ہی اللہ کی صدائیں ہوتی تھیں، یہاں تک کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو کسی نے کہا حضرت کلمہ پڑھ لیجئے، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں کسی وقت بھی اس کو نہیں بھولا، یعنی مجھے وہ وقت تو یاد دلا دو کہ اگر میں کسی گھڑی اور کسی پل بھی اللہ کو بھولا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس ویڈیو میں اللہ ہی کے ایک نام کا ذکر، اللہ الصمد کے کچھ ایسے کمالات اور مشاہدات کچھ عام اور کچھ خاص لوگوں کے لیے پیش کر رہے ہیں، جس کے ذکر سے آپ کی زندگی سے جڑے مختلف مسائل اور پریشانیاں نہ صرف ختم ہوں گی بلکہ زندگی میں سکون کی لہر دوڑنا شروع ہو جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کریں گے کہ ایک سفید کاغذ پر اللہ الصمد لکھ کر لٹکانے سے کیا فائدہ ملتا ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے بے نیاز، اور لکھا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت سجدے میں سر رکھ کر 115 یا 125 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھے گا، اس کو انشاءاللہ العزیز ظاہری اور باطنی سچائی نصیب ہوگی۔ اور جو شخص فجر اور عشاء کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھے گا، اس کے تمام کام آسان اور مشکلیں اس کی رفع ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح جو بھی ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنے کا معمول بنا لے،
تو اسے ہر غم اور فکر سے نجات مل جاتی ہے۔ اسی طرح وہ عورت کہ جس کا شوہر بہت ظالم ہو، بہت ستاتا ہو، تو وہ عورت 10 مرتبہ بسم اللہ اللہ الصمد پڑھ کر تصور میں اس کے ماتھے پر پھونک مارے اور کسی چیز پر 10 بار پڑھ کر دم کر کے اسے کھلا دے تو وہ ظلم سے باز آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ایسا عمل کہ جس سے کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، اگر گھریلو معاملات میں کوئی پریشانی ہو، میاں بیوی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، یوں سمجھ لیں کہ ازدواجی زندگی کا کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، تو اس کا حل اس عمل میں موجود ہے۔ اور صرف ازدواجی زندگی کا ہی نہیں بلکہ جو بھی جس مقصد کے لیے کرے گا، اس مقصد میں اسے کامیابی ایسی ملتی ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ لکھا تھا کہ جب یہ عمل کسی ایک شخص کو بتایا جا رہا تھا تو وہ یہ عمل بڑے غور سے سن رہا تھا، تو اس شخص نے اسی دن یہ عمل کرنا شروع کر دیا اور چند دن بعد آ کر کہنے لگا کہ مجھے 100% کامیابی ملی ہے اور اب میں شادی کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اس کے کئی بھائیوں نے یہ عمل آزمایا اور اب وہ خوشگوار گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ عمل یہ ہے کہ ایک سفید کاغذ پر خوش خط میں اللہ الصمد لکھ کر کمرے کی دیوار پر لٹکا دیں، جہاں آپ کی نظر پڑتی رہے، اور دن میں جب بھی فارغ ہوں اس اسم مبارک پر آپ نے نظر جما لینی ہے اور اپنے مقصد کا تصور رکھنا ہے۔ روزانہ 1 بار یا 2 بار 10-15 منٹ مشق کر لیا کریں۔ 10 دن کے اندر لکھا ہے کہ آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔